دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لا آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی پہلی انٹروڈکٹیوری لیکچر کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی جناب، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہم 80 سے اوپر لیکچر جو ہے پاکستان پینل کوڈ کے اوپر ہم دے چکے ہیں۔ ابھی جو ہم لیکچر کا جو تسلسل ہم نے پاکستان پینل کوڈ کے اندر روکا ہوا ہے، لیکن روکا نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہر ایک ٹاپک، ہر ایک سبجیکٹ کو ٹچ کریں۔ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم ہر ایک ہی سبجیکٹ پر ہم مسلسل ہم بناتے رہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک سبجیکٹ کے ساتھ ہم ڈیل کریں اور آپ کے لیے ہر ایک سبجیکٹ کو کلیئر کریں۔ اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لا آف پراپرٹی کے اوپر بھی لیکچرز ہو جائے۔ اس لیے میں نے لا آف پراپرٹی کی پہلی انٹروڈکٹری لیکچر آج میں نے تیار کی ہے اور آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی جناب، میرا اصول ہی یہی ہے کہ میں سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے حوالے سے وہ بتا دیتا ہوں۔ میں نے تو اس کو شروع کیا تھا لیکچر اس چینل پر تو آلریڈی موجود ہے، تمام لا کے ڈیفینیشن تمام وغیرہ، لیکن پھر بھی کیونکہ ہم ایک تسلسل ہم چاہتے ہیں کہ ہم کنیکٹ رہیں، ہم ایک چیز کے ساتھ جب کنیکٹ رہیں گے تو یہ ہمارے لیے ہر ایک جگہ آسان ہو جائے گا۔ جی جناب، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو ہمارا یہ جو چینل ہے یہ جو ہے ایجوکیشن کے لیے، ٹو پروموٹ ایجوکیشن۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں تو آپ بالکل سپورٹ کر سکتے ہیں۔ سپورٹ کس طرح کریں گے؟ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، دوستوں سے کروا سکتے ہیں، اور جن کو ضرورت ہے ان کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی یوٹیوب پر اتنا ایسا چینل ہے جو کہ لا سے ریلیٹڈ ہے اور ہر ایک اسپیکٹ کو لا کے کلیئر کرتا ہے۔ جی جناب، میں آپ لوگوں کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی چیز آپ لوگ سیکھیں۔ لا کے ڈیفینیشن اگر آپ قانون کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کو آتا ہوگا، اگر نہیں آتا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ لا از باڈی آف رول۔ آپ اپنی ڈیفینیشن کریں، ضروری نہیں ہے کہ آپ سالمنڈ کا ڈیفینیشن کریں یا آسٹن کا ڈیفینیشن کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ ایک قانون کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ خود اپنی ڈیفینیشن بھی کر سکتے ہیں۔ لا از اے کمانڈ اور اے باڈی آف رول which is made by superior authority for the administration of justice۔ یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ لا از اے باڈی آف رول which regulate relation between among individual or which regulate relation between state and individual۔ جو بھی آپ کہیں، آپ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ غلط نہیں ہوگی سوشل سائنس میں، لیکن آپ نے یہ ضرور یہ دیکھنا ہے کہ بھئی تھوڑا سا آپ کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وزن ہو، بالکل فضول ڈیفینیشن نہ ہو، کچھ معنی اس سے نکلتا ہو، تو یہ جو ہے بڑھیا ڈیفینیشن ہے۔ جی جناب، what is public law and what is private law؟ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا، آگے بھی بتاؤں گا کہ لا آف پراپرٹی جو ایکٹ ہے یہ پورے پاکستان میں یہ ایگزاسٹیو نہیں ہے، پورے پاکستان میں یہ لاگو نہیں ہے، تاہم اس کے پرنسپل جو ہیں وہ فالو ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے تمام پروونسز میں بھی جو یہ ہے، فیڈرل میں بھی جو ہے یہ ایگزاسٹیو نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پورے پاکستان میں یہ لاگو نہیں ہے، لیکن اس کے جو پرنسپل ہے یہ پورے کورٹس جو ہے فالو کرتے ہیں۔ what is public law and what is private law؟ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پبلک لا اینڈ
پرائیویٹ لا. پبلک لا وہ ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے ریلیشن بٹوین اسٹیٹ اینڈ انڈیویژول، اور پرائیویٹ لا وہ ہے جو ڈیفائن کرتا ہے یا ریگولیٹ کرتا ہے ریلیشن بٹوین امانگ انڈیویژولس. پبلک لا کے یعنی ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں. کرمنل لا. کرمنل لا جو ہے یعنی پاکستان پینل کوڈ کیا کرتا ہے؟ ریلیشن کو بیان کرتا ہے اسٹیٹس اور انڈیویژول کے درمیان، اور اسی طرح جو ہے اس میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے پرائیویٹ لا، پرائیویٹ لا میں آپ دیکھیں گے لا پراپرٹی ایکٹ. یہ کیا کرتا ہے؟ یعنی وہ انڈیویژول کی بات کرتا ہے. مسلم پرسنل لا کو اگر دیکھیں وہ بھی انڈیویژول کی بات کرتا ہے. اور اسی طرح آپ یعنی اٹھا دیں، یعنی آپ فیملی لا اٹھا دیں، وہ بھی جو ہے یعنی کنٹریکٹ لا کو اٹھا دیں، وہ ریلیشن بٹوین انڈیویژول یعنی وہ کیا کرتا ہے ریگولیٹ. اس طرح پبلک لا میں آپ ایڈمنسٹریٹیو لا اٹھا لیں یا آپ اٹھا دیں انٹرنیشنل لا. یہ کیا کرتا ہے؟ اسٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے یا امانگ انڈیویژول کے درمیان، اس لیے اس کو پبلک لا کہتے ہیں اور دوسرے کو پرائیویٹ لا کہتے ہیں. بالکل سمپل بات ہے بھئی، اس میں مشکل کوئی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے اہم جو چیز ہے what is property and what are its kind. پراپرٹی کیا ہے؟ پراپرٹی کی ڈیفینیشن انتہائی ضروری ہے. آپ کو پراپرٹی کی ڈیفینیشن کم سے کم آنی چاہیے. پراپرٹی از ڈیرائیو فرام لیٹن ورڈ. یہ لیٹن ورڈ سے کیا ہے؟ اخذ شدہ ہے. یعنی لیٹن ورڈز کی ایک یعنی ورڈز پروپرائٹری سے اخذ شدہ ہے. اس کے معنی ہے اونرشپ. یعنی یہ لیٹن کی لاطینی زبان کی پروپرائٹری سے اخذ ہے اور اس کے معنی ہے اونرشپ، ملکیت. اور اسی طرح جس طرح میں نے بتایا کہ پراپرٹی کی کتنے قسمیں ہیں. ہاؤ مینی کائنڈس آف پراپرٹی. پراپرٹی کی دو قسمیں ہیں جناب. ایک قسم ہے جو ہے کارپوریل اور دوسرا ہے انکارپوریل. کارپوریل پراپرٹی وہ ہے جو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کی لینڈ ہے، آپ کی ہاؤس ہے. اور ایک بات یہاں اور بھی میں آپ کو بتا دوں کہ لا پراپرٹی ایکٹ جو ہے یہ اموویبل پراپرٹی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے. آپ کی مارگیج یعنی پراپرٹی ہو گئی، یہ بھی آپ کی کیا ہے؟ پراپرٹی ہے. لیکن وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ یعنی کارپوریل نہیں ہے، انکارپوریل ہے، کیونکہ آپ کو ایک رائٹ حاصل ہے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایک جو ہے کارپوریل پراپرٹی ہے، ایک انکارپوریل. کارپوریل وہ ہے جو فزیکلی آپ ٹچ کر سکتے ہیں اور اس پر آپ کی یعنی پورا حق بنتا ہے. فار ایگزامپل کارپوریل پراپرٹی وہ ہے کہ بھئی آپ کی ہاؤس ہو گئی، آپ کے ٹری ہو گئی، یعنی ٹری ہے آپ کے یعنی گھر میں، یا آپ کا ہاؤس ہو گیا. یہ جو ہے کارپوریل پراپرٹی ہے. اور انکارپوریل پراپرٹی وہ ہے آپ کی رائٹ، کوئی بھی رائٹ ہو سکتی ہے، کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہو سکتی ہے، اسی طرح کاپی رائٹ ہو سکتی ہے، مارگیج پراپرٹی ہو سکتی ہے، یا تو یہ جو ہے یہ انکارپوریل رائٹ یا انکارپوریل پراپرٹی کہتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو کارپوریل اور انکارپوریل میں یعنی مثال دیتا ہوں. فار ایگزامپل آپ کی جو ہے آپ کا کاغذ ہے، کاغذ آپ کی ہے، آپ نے اسے خریدا ہے اور اس پر جو ہے آپ نے کسی کی کنٹینٹ جو ہے کیا کیا ہے؟
کاپی کی ہے اور اس پہ ڈال دیا ہے اور آپ اسے بیچ رہے ہیں، تو یہاں پہ جو کاغذ ہے وہ آپ کی ہے، وہ آپ کی کارپوریل رائٹ ہے، لیکن اس میں جو کنٹینٹ آپ نے ڈالی ہے کسی کی آپ نے یعنی چیز کاپی کی ہے، نقل کی ہے اور آپ نے اس کاغذ پہ ڈالی ہے اور آپ اسے بیچ رہے ہیں، یہ انکارپوریل رائٹ، آپ کسی کے رائٹ کو وہاں استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہاں سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور سیلمنٹ کی ڈیفینیشن آف پراپرٹی جو ہے اسے آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ آپ سے کسی بھی وقت کسی بھی ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ بھئی سیلمنٹ کی ڈیفینیشن وائڈر سینس میں کیا تھا، نیرو سینس میں کیا تھا، اسٹل نیرو سینس میں انہوں نے کیا بیان کی تھی، اور نیرو سینس میں سالمنٹ نے یعنی پراپرٹی کی ڈیفینیشن کیا کی تھی۔ وائڈر سینس میں بیسیکلی انہوں نے یہ 4 سینس بیان کی ہے پراپرٹی کی، جس میں انہوں نے تمام اسپیکٹ کو کلیئر کیا ہے۔ وائڈر سینس میں سالمنٹ کہتا ہے all legal rights which a man has in the eye of law، تمام لیگل رائٹس جو ہیں پراپرٹی ہے جو کہ قانون دیتا ہے، یعنی جنہیں قانون دیتا ہے اور انہیں پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے۔ یہ وائڈر سینس میں ہے۔ نیرو سینس میں کہہ رہا ہے کہ پراپرٹی انکلوڈ پروپرائٹری رائٹ، اونلی جو ہے وہ پراپرٹی آپ کے رائٹس ہیں جو کہ پرسنل نہ ہو، یعنی جن کو آپ پیسوں میں گن سکتے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ all those property which can be measured in money are is called property، یہ نیرو سینس ہے۔ اور اسٹل نیرو سینس میں کیا کہتا ہے؟ rights which are proprietary and real rights، which is real rights mean یہاں protected by the law، آپ کی proprietary rights ہے، یعنی آپ کی رائٹس پروپرائٹری ہے اور اسے قانون پروٹیکٹ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی کوئی لینڈ ہے اور قانون یہ کیا کرتا ہے؟ پریزیوم کرتا ہے، یہ مانتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی پراپرٹی ہے اور اس کی پروٹیکٹ کرتا ہے، اور یہ کیا ہو گیا؟ یہ اسٹل نیرو سینس میں گیا۔ اور اس کے بعد نیرویسٹ سینس میں کیا کہتا ہے؟ اونلی کارپوریل رائٹس، only corporeal property، only corporeal and incorporeal property are rights۔ اور اسی طرح اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ only corporeal and incorporeal movable and immovable property are your کیا property۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کارپوریل ہو جس طرح میں نے بتایا، انکارپوریل ہو، موویبل ہو یا اموویبل ہو، یہ بھی آپ کی پراپرٹی ہے، اور اس کو اس طرح انہوں نے سالمنٹ نے ڈیفائن کیا۔ اس طرح ہم آگے جاتے ہیں۔ واٹ از پریمبل؟ پریمبل کیا ہے؟ دیکھو جناب، ہر ایک قانون جب کوئی بھی ایکٹ ہوتی ہے، کوئی بھی قانون آپ بناتے ہیں، کوئی بھی امینڈمنٹ ہو یا کوئی بھی قانون ہے، وہ چاہے آئین ہو، وہاں پریمبل ہوتا ہے، یعنی اس کا ابتدائیہ جملے ہوتے ہیں، ان میں اس آئین، اس قانون، اس ایکٹ کی یعنی بنانے کے مقاصد بیان ہوتے ہیں، آبجیکٹیو وہاں بیان ہوتے ہیں، اس کو پریمبل کہتے ہیں۔ اور ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ، ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ایکٹ بنتا ہے، فار ایگزامپل لا آف پراپرٹی بنا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے اس کے پریمبل میں کہ بھئی یہ پنجاب میں، سندھ میں، یعنی یہ لاگو ہوگا کے پی کے اور فیڈرل اور جو ہے بلوچستان میں یہ یعنی ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ یعنی اس کی نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ہر ایک جو ہے لا ہے جو بنتی ہے اس کی ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ بھی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کوئی لا بناتے ہیں،
لیکن اس کی جو فزیکل جو ریلیشن ہوتی ہے یعنی وہ اپلیکیبل ہر ایک ایریا پر نہیں ہوتی ہے ڈیو ٹو سم کنٹری. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ لا بناتے ہیں لیکن ایک ضلع میں ایسے قوانین ہوتے ہیں، لوکل کسٹم ہوتے ہیں، یوسیج ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہوتی ہے. اس لیے جو ہے وہ لا جو ہے پوری پاکستان میں اپلیکیبل نہیں ہے. اسی طرح پاکستان میں جو لا آف پراپرٹی ایکٹ جو ہے 1882 یہ پوری طور پر اپلیکیبل نہیں ہے، اور یہ اس کی ٹیریٹوریل ایکسٹینٹ جو ہے چند علاقوں تک محدود ہے. لیکن یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ لا آف پراپرٹی ایکٹ کی جو پرنسپل ہے یہ کوڈ فالو کرتی ہے. واٹ از ٹائٹل؟ ٹائٹل کیا ہوتا ہے؟ جی جناب، ہر ایک ٹائٹل کہتے ہیں نام. ہر ایک ایکٹ کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے. جس طرح لا آف پراپرٹی ایکٹ 1882 یہ ایک ٹائٹل ہے، اس پراپرٹی کو ڈیل کرتی ہے، پراپرٹی ریگارڈنگ اموویبل پراپرٹی یعنی، اور اس کا جو نام ہے لا آف پراپرٹی ایکٹ 1882. واٹ از ریٹرو اسپیکٹیو ایفیکٹ؟ ریٹرو اسپیکٹیو ایفیکٹ کا مطلب ہے جو ہے اس کی جو ایفیکٹ ہے وہ یہ پاسٹ سے ہوگا. کوئی بھی قانون اگر آج بن گیا وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کی جو ایفیکٹ ہے یہ ریٹرو اسپیکٹیو ہے، یعنی پہلے بھی اگر جو کام ہوئے ہیں یعنی یہ ان کو بھی اس پر بھی اثر انداز ہوگا. اور واٹ از پراسپیکٹیو؟ پراسپیکٹیو کا مطلب ہے جو پریزنٹ پر بھی اپلیکیبل ہے اور جو فیوچر میں اگر جو بھی ہوگا جو ہی یہ قانون یعنی اپلیکیبل ہوگا، جو ہی یہ لاگو ہوگا تو اس وقت سے کیا ہوگی یعنی اس کی ایفیکٹ شروع ہو جائے گی. کمنسمنٹ کلاس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمنسمنٹ کلاس کا مطلب یہ ہے when it come into force، جب یہ یعنی فزیکل اس میں آتا ہے، جب یہ لاگو ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کمنسمنٹ، یہ جب کوئی بھی قانون بنتا ہے وہاں کمنسمنٹ کلاس ہوتی ہے. کمنسمنٹ کلاس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی کب سے یہ یعنی یہ جو ایکٹ بنا ہے، یہ قانون بنا ہے یا کوئی بھی چیز بنی ہے جو لا ہے وہ کب یعنی لاگو ہوگا، کس تاریخ سے لاگو ہوگا. تو یہ کمنسمنٹ کلاس ہوتی ہے ہر ایکٹ یعنی نئے قانون یا ایکٹ میں. اس کے علاوہ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سیونگ کلاس. سیونگ کلاس کا مطلب ہے یہ وہ کلاس ہے، یہ بھی ہر ایک یعنی لا میں ہوتی ہے. اس میں سیونگ کلاس کا مطلب یہ ہے to save certain rights in a repealing act or otherwise. جہاں کوئی ریپیلنگ ایکٹ ہے، کوئی بھی قانون، کوئی بھی کلاس، کوئی بھی قانون جو کسی ایگزسٹنگ لا کو ریپیل کر رہا اور وہاں سے کچھ رائٹس کو یعنی جو سیو کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں سیونگ کلاس. اور ریپیلنگ کلاس وہ ہے جو ریپیل کرتا ہے پریویس ایکٹ میں، جو پہلے سے جو قوانین ہیں ان کو ریپیل کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ریپیلنگ کلاس. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں جو یہ پہلا انٹروڈکٹری جو لیکچر ہے یہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ، بائے.